فرمایا میرے بندو اسے نازل میں نے کیا جبرائیل کے ذریعے سے کیا، لوح محفوظ سے میں نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کہاں پر اتارا؟ فرمایا میں نے اپنے پاک پیغمبر کے دل مبارک پر اتارا، ان کے پاکیزہ سینے پر میں نے اتارا۔ اللہ اکبر، مزید اللہ نے تعارف کروایا۔ اب دیکھیے قرآن کیسا عظمت والا کلام نازل اللہ نے کیا، جو ساری کائنات کا مالک ہے، لے کر جبرائیل امین آئے جو سارے فرشتوں کا امام ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ آیا رمضان المبارک میں ہے جو سارے مہینوں کا سردار ہے، آیا لیلۃ القدر والی رات میں ہے جو ساری راتوں کی سردار ہے، آیا نبیوں کے نبی امام الانبیاء کے دل مبارک پر ہے جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہے، سارے رسولوں کے بھی رسول ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میری امت والوں اتارنے والا ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، لانے والا سارے فرشتوں میں آلہ ہے۔ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب مہینوں میں آلہ ہے، جس رات میں آیا وہ رات ساری راتوں میں آلہ ہے، جس پیغمبر پر آیا وہ پیغمبر سارے پیغمبروں میں سب سے آلہ ہے۔ اسی لیے تو پھر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جب قرآن آلہ ہے پڑھنے اور پڑھانے والا بھی آلہ ہے۔ اس نسبت کو سمجھو جو میں سمجھا رہا تھا، شاید سمجھ نہیں آئی۔ جو لے کر آیا وہ سب سے فرشتوں میں آلہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھئی ہے کہ نہیں ہے؟ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب میں آلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ جس رات میں آیا وہ رات ساری راتوں میں ہے نا آلہ؟ جس پاک پیغمبر پر آیا ہے اس کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ اور جب ساری چیزیں قرآن سے جڑتی رہی، آلہ بنتی رہی، آلہ چیزوں سے اللہ نے اپنے کلام کو جوڑا ہے، تبھی تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جب قرآن آلہ ہے تو پڑھنے پڑھانے والا بھی آلہ ہے۔ خیرکم، جملہ دیکھیں کیا فرمایا، خیرکم، تم میں سب سے آلہ فرمایا میرے نزدیک وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تمہارے لیے جو مرضی آلہ ہو، میرے پاک پیغمبر کے لیے قرآن پڑھنے والا ہی آلہ ہے۔ آلہ تھا، آلہ ہے اور قیامت تک آلہ رہے گا۔ قرآن پڑھنے والا پہلے بھی آلہ تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو جوڑا ہی اپنے قرآن کے ساتھ ہے۔ آج لوگ